حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، پھولوں سے تشبیہ دی۔ اور جب یہ پیدا ہوئے تو پہلے ان کا نام حرب رکھا جا رہا تھا، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسن اور پھر بعد میں دوسرے کا نام حسین۔ تو یہ دونوں حضرات جو تھے یہ ایسے شہزادے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص محبت ان کو میسر تھی۔ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو دنیا کے خوبصورت ترین جوڑوں میں سے ایک جوڑا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو ان کی پرورش میں دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایسی انتہا تھی کہ صحابہ جو تھے وہ اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے، دونوں اپنے نواسوں سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو یہ دونوں جو تھے ان کا گھر ایسے تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبی شریف کے بالکل ساتھ تھا، تو یہ گھر سے نکلتے تھے تو مسجد نبی شریف کا صحن تھا، تو ایسے یہ تھے، تو دونوں چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو یہ دونوں کھیلتے کھیلتے آ گئے۔ ان دونوں میں 1 سال کا فرق تھا، 1 سال کا فرق ویسے بھی پتہ نہیں چلتا، بالکل ایک جیسے لگتے تھے۔ تو یہ دونوں ایسے کھیلتے کھیلتے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح آئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے دیتے رک گئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ چونکہ لڑکھڑا کے چل رہے تھے، بچے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور آگے گئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھا کے لے آئے۔ سبحان اللہ، ایسی محبت تھی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کندھوں پہ اٹھا کے سواری کروایا کرتے تھے، اور سبحان اللہ پھر اسی طرح جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کو جو تحنیک ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی، اور جہاں ان کے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مچل جاتے تھے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو صحابہ جو تھے وہ اسی طرح پیچھے نماز میں تھے، تو نماز پڑھاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چڑھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا، یہاں تک کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے ایسے دیکھا تو وہ ہاتھ بڑھا کے نا ان کو اتارنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اشارے سے نہ اتارے، یہاں تک کہ وہ سجدہ کافی لمبا ہو گیا۔ تو بعد میں جب وہ اترے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اوپر ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی یا کوئی حکم آنا شروع ہو گیا؟ تو فرمایا نہیں، اصل میں یہ میرے اوپر چڑھ گئے تھے تو اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ میں سجدہ جو ہے وہ چھوٹا کروں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی بچہ ہمیں تنگ کرنے آئے تو نماز چھوڑ کے پہلے اس کو 2 تھپڑ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے ہماری نماز خراب کر دی، جبکہ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ ایسی محبت دیا کرتے تھے اولاد کو کہ بے مثل قسم کی۔ اب اس محبت میں اور اس شفقت میں ان دونوں حضرات نے تربیت پائی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ حسن اور حسین
جنت کے میں جوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ. تو جنت کی بشارت تو پہلے ہی ملی ہوئی. اب تربیت بھی ایسی پائی تھی. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. سبحان اللہ. یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور پھر فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے، اور جو اس سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت کیجئے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے یہ تو ایمان کا جزو ہے. کیونکہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. اور تمام صحابہ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو ان کے رونے کی آواز ہے. اب جہاں ان کی رونے کی آواز آتی تھی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً متوجہ ہو جاتے تھے کہ میرے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے اس کو. تو پیاس لگ رہی تھی، رستے میں جا رہے تھے، کچھ سفر تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، پوچھا کیا معاملہ ہے. فرمایا کہ پانی پیاس لگی ہے ان کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا تو کہیں سے پانی نہیں ملا، یہاں تک کہ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی اور اس کو چوس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پیاس بجھائی. دونوں کی پیاس ایسے بجھی. تو اتنا قرب کا اور اتنی محبت کا تعلق تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر اسی طرح سے ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، اور یہ مومنین کے دو گروہ میں صلح کا باعث بنے گا. یعنی کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہونے والی ہوگی تو مومنین کے جو دو گروہ ہیں ان میں یہ صلح کروائے گا. پھر اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. ایک موقع پہ ایک صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے. پوچھا کیا معاملہ ہے، تو بتایا کہ مجھے بتایا گیا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہوگا. تو کیا مطلب ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہوتی ہے تو ایک دادا کو یا نانا کو زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اتنی محبت تھی. تو فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ میرا یہ بیٹا شہید ہوگا. یہاں تک کہ جس جگہ شہید ہوگا اس کی مٹی بھی دکھائی گئی. تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ شہید ہوں گے. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو تھے یہ جوان ہو رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے. تو یہ انتہائی خوبصورت نوجوان، اتنے خوبصورت تھے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ تھے. تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ حسن، انہوں نے غور سے دیکھا اور کہا کہ حسن تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے. یعنی کہ جو فیچرز تھے، جو ہائٹ تھی، جیسی جسامت تھی، جیسی خوبصورتی تھی، فرمایا کہ یہ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے اور یہ علی پہ نہیں ہے. رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل ساتھ چل رہے تھے تو مسکرانے لگے. تو اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بڑے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے. تو ان دونوں بھائیوں کی آپس میں تربیت اور پیار محبت بھی بڑی خوبصورت تھی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہمیشہ بڑے کا رول پلے کیا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ہر موقع پہ اتباع کیا کرتے تھے. تو تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ان دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے
اور ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں، کیونکہ ان کو دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی یاد آتے تھے. تو اس لیے ان کا بچپنا ہی محبت میں، پیار میں، لاڈ میں گزرا تھا. تو تمام صحابہ ان سے لاڈ کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جب وظیفے لگائے گئے صحابہ کے، تو ان دونوں کا وظیفہ بھی بدری صحابہ کے ساتھ لگایا گیا، یعنی کہ بہت زیادہ وظیفہ لگایا گیا. تو ایک موقع پہ غالباً کسی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ غالباً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو ان کے صاحبزادے تھے، فرمایا کہ آپ نے ان کا اتنا وظیفہ لگایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے باپ جیسا کوئی باپ تو دکھاؤ، ان کے نانا جیسا کوئی نانا تو دکھاؤ. ان کا تو یہ تو شہزادے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک موقع پہ یمن سے کچھ چادریں آئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس. تو جیسی چادریں آئیں تو ساری چادریں جو تھیں وہ تقسیم کر دی گئیں. اتنے میں یہ دونوں شہزادے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھا تو فوراً خیال آیا کہ چادریں تو ختم ہو گئی. اتنے غمزدہ ہوئے کہ فوراً یمن میں لیٹر بھیجا کہ 2 یمنی چادریں فوراً بھجواؤ. یمن کی چادر اس وقت کی بہت مشہور چادر ہوتی، بہت مہنگی چادر ہوتی. تو فوراً وہاں سے منگوائی اور وہ دونوں چادریں پھر ان کو دیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میرا جگر ٹھنڈا ہوا، اب میرا دل ٹھنڈا ہوا. تو تمام صحابہ ایسی محبت کیا کرتے تھے ان حضرات میں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک میٹنگ میں مشغول تھے. ان کے بیٹے جو تھے وہ باہر انتظار کر رہے تھے. اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. تو انہوں نے دیکھا کہ میٹنگ ہو رہی ہے، باہر صاحبزادے ہیں، تو اندر نہیں گئے. تو بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا حسین رضی اللہ عنہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے صاحبزادے بھی باہر کھڑے تھے تو وہ بھی اندر نہیں آئے. تو میں نے سوچا کہ آپ بزی ہوں گے اس لیے وہ بھی نہیں جا رہے تو میں بھی اندر نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ آپ میرے صاحبزادے سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اندر آ جائیں، آپ کو اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایسی محبت ملی، کیا مقام تھا. یہ حضرات جب کہیں جایا کرتے تھے تو صحابہ کی لائن لگ جایا کرتی تھی ان سے مسافے کرنے کے لیے. لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا کرتے تھے. یہ خاندان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اتنی قربت تھی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنے کھڑے ہوئے ہیں تو ان فتنوں کے موقع پہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی حفاظت کے لیے یہ دونوں حضرات تھے جو پہرا دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو کہا ہوا تھا تو یہ دونوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پہرا دیتے. کیا محبت تھی ان حضرات کی، کیا تعلق تھا. تو اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے مزاج میں بے انتہا سخاوت تھی. اور چونکہ بڑے تھے تو بڑوں کے اندر نا ویسے بھی حلم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو ان کے اندر حلم بھی بہت زیادہ تھا اور سخی اتنے تھے. یہ دونوں بھائیوں کی یہی عادت تھی کہ کوئی سوالی آ جاتا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سوالی کو خالی بھیجا. ایک موقع پہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسجد میں گئے تو ایک شخص رو رو کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا. اب اس میں مختلف روایتیں ہیں. ایک جگہ آتا ہے کہ 4,000 درہم مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے اتنے درہم دے دے. ایک جگہ آتا ہے کوئی 10,000 درہم مانگ رہا تھا. بارہ جتنے بھی تھے تو وہ اتنے درہم مانگ رہا تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور غور سے اس کو دیکھنے لگے تو وہ رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے اتنے درہم دے دے، اتنے درہم دے دے.
حضرت حسن رضی اللہ عنہ اسی وقت گھر واپس گئے، وہ درہم اٹھا کے لے آئے اور اس کو دے دیے کہ جاؤ تم اللہ سے مانگ رہے ہو، جاؤ تمہاری دعا قبول ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ ان کا کوئی غلام تھا غالباً، وہ ان کو وضو کروا رہا تھا، تو وضو کرواتے کرواتے نا جیسے پانی گر گیا، غلام تھا یا کنیز تھی، اس طرح کا معاملہ تھا، بہرحال وہ پانی جو تھا نا وہ گر گیا۔ جیسی پانی گرا تو اب ایسے ہوتا نا کہ پرانے دور میں نلکے تو ہوتے نہیں تھے، تو پانی گرنے کا مطلب اب پانی بھر کے لاؤ، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نا فوراً سے ناگواری ہوئی کہ اس نے پانی پھینک دیا، تو فوراً سے نا اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان کو جو غصہ پی جاتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صحبت یافتہ تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نا فوراً اس کو معاف کر دیا، فوراً سے نا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور یعنی کہ جو چہرے کی ناگواری تھی وہ فوراً بدل گئی، تو مسکرانے لگے۔ تو اس نے پھر آیت کا نا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں پر عافیت بھی کرتے ہیں اور ان کو معاف بھی کرتے ہیں، درگزر بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر انہوں نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کیا۔ تو یہ حضرات ایسے تربیت یافتہ تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، کیونکہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ امت میں بہت زیادہ انتشار ہوا تھا اور گروپنگ بنی ہوئی تھی، تو مدینہ منورہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت فرمائی، اور علماء کہتے ہیں، کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے 5ویں خلیفہ تھے۔ تو بہت سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، جبکہ دوسری طرف اہل شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے ہاتھ پہ لوگ بیعت تھے۔ تو یہ معاملہ جو تھا یہ نزاع کی طرف جا رہا تھا، یہاں تک کہ 2 گروہ آمنے سامنے ہونے کا خدشہ تھا، اور دونوں طرف صحابہ کرام تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کہا لوگوں سے کہ لوگوں، جو لوگ بھی بیعت ہو رہے تھے، کہ اگر میں لڑوں گا تو تم نے میرے ساتھ لڑنا ہے، اور اگر میں صلح کر لوں گا، امن کر لوں گا، تو تم نے میرے ساتھ امن بھی کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب کہ آپ امن کرنے لگے ہیں، تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، بڑے بھائی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ پھر وہ لوگ جو تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے۔ اب چونکہ 2 گروہ کی آپس میں لڑائی کا خدشہ تھا، اس لڑائی سے امت کو بچانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیک آؤٹ ہو گئے، اور انہوں نے خود خلافت کے حق سے دستبرداری کر لی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ اس کی کچھ کنڈیشنز بھی تھی۔ ایک کنڈیشن اس میں یہ تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب چلے جائیں گے اس دنیا سے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے، اور دونوں سائڈ اس پہ ایگری تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایگری تھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی ایگری تھے۔ تو مسلمانوں کو ایک بہت بڑی لڑائی سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بچا لیا۔ تو ان کی طبیعت میں ہی ایسا تھا کہ یہ ہمیشہ صلح صفائی والا معاملہ کیا کرتے تھے، اس چیز کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور علماء بتاتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے صلح کو پسند کیا، ایک اور موقع پہ بھی جب کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ اس طرح ہوئی تھی کہ کسی نے ان کو زہر دے دیا تھا، اور زہر سے ان کا جسم جو تھا وہ بیمار ہو گیا،
اور بہت بری حالت ہو گئی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پاس آئے, انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے کس نے آپ کو زہر دیا؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں بتاؤں گا, میرا تو جو ہونا تھا ہو گیا, میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں, لیکن اگر میں تمہیں بتاؤں گا تو تم اس کو قتل کرو گے, تو اس لیے میں تمہیں نہیں بتاتا. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت مانگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دفن ہے وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں. تو کہا کہ کیونکہ وہ جگہ جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی, تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میری وفات کے بعد مجھے وہاں دفنا دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ کس کا حق بنتا ہے, تو بالکل میری طرف سے اجازت ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری وفات کے بعد دوبارہ سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانا اور دوبارہ ان سے اجازت مانگنا, ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں مجھ سے حیا کھاتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی ہو, اس لیے دوبارہ سے پھر اجازت مانگنا, اور اگر وہ اجازت دے دیں تو بہت اچھا, لیکن اگر میرے وہاں دفنانے پہ کوئی امت میں نزاع کا یا لڑائی کا خدشہ ہو تو پھر مجھے وہاں نہ دفنانا, لڑائی نہ کرنا میرے اس چکر میں, پھر مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا. تو زندگی میں بھی صلح کو پسند کیا اور جانے کے بعد بھی اسی طرح کا معاملہ کیا. جب ان کی شہادت ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, ان سے اجازت لی. انہوں نے کہا جی میں نے تو پہلی اجازت دے دی تھی, ان کی جگہ ہے وہ بے شک ان کو یہاں دفنا لیا جائے. لیکن اس وقت بنو امیہ کا حاکم مروان بن حکم جو تھا وہ اڑ گیا اور اس معاملے میں ایک نزاع پیدا ہونا شروع ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں دفنانا. اس وقت وہ مدینہ کا حاکم تھا, یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کے خلاف تلوار نکال لی کہ کیسے نہیں دفنانے دے. تو پھر اتنے میں ایک صحابی آئے بیچ میں, انہوں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ دیکھیں آپ کے بھائی نے آپ کو کیا وصیت کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے میں لڑنا نہیں ہے. تو جب یہ نصیحت یاد دلائی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر رک گئے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پھر جنت البقیع میں دفنا دیا گیا. اب اتنا بڑا خاندان ہے تو ان پہ آزمائش بھی اتنی بڑی آئی کہ جس کا کوئی عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ہماری لائف میں یہ پرسیپشن ہے کہ زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں تو شاید اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تبھی مشکلات آتی ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتے ہیں, کبھی لے کے آزماتے ہیں. تو کیسے پتہ چلے کہ آپ کی زندگی میں جو حال آپ پہ ہے, چاہے خوشی کا ہے چاہے غم کا ہے, یہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں, اس کا پتہ کیسے چلے؟ اس کا پتہ ظاہری حال سے نہیں چلتا, بلکہ اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ کا تعلق اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے. اگر کسی مشکل میں پڑنے سے آپ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ عذاب نہیں ہوتا, وہ رحمت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو قریب کر دیتی ہے. جیسے ایک وہ شاعر کہتا ہے نا کہ سکھ دکھاتوں دیوا وار, کہ میں اپنے سکھوں کو دکھوں پہ وار دوں کہ میرے دکھوں نے مجھ سے میرا یار ملا دیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی لائف میں ایسی مشکلات آتی ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھ لیں, کوئی ایسی مصیبت سے مراد یہ کہ ایسی ہارڈ شپ, ایسی مشکل جو آپ امیجن کر سکتے ہیں نا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف میں آئی ہے. اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا, اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا, اپنی بیٹیوں کی طلاقیں دیکھی, کیا کچھ نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سہا ہو. تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کے لیے اگزامپل تھے,
تو ان کے تربیت یافتہ بھی پوری امت کے لیے ہی اگزامپل بنے۔ تو ایک بھائی جو تھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے امت کو سنبھالا صلح کر کے اور دستبرداری کر کے، اور چونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی صلح کو پسند کیا، اس لیے علماء فرماتے ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام جو تشریف لائیں گے دنیا میں، وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا۔ اس لیے انسان دنیا میں جو بھی نیکی کرتا ہے، اور اسپیشلی ایسی نیکی جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو، جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں کسی نہ کسی طرح اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اللہ اس کی نیکی ضائع نہیں کرتے۔ جو بندہ لڑائی سے بچتے ہوئے اپنا حق بھی چھوڑ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں گھر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل جو آپ نیکی کا کرتے ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں فرماتے، دنیا میں بھی اس کی برکات ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ جبکہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو بعد میں جب یزید حکمران بن گیا تو یزید کی مخالفت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کی، اور اس وقت کوفہ کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کوفہ آ جائیں تو ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ تو وہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ جہاں پہ باطل کے خلاف کھڑے ہونا ہوتا ہے وہاں پھر کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں شہزادوں نے مختلف انداز میں مختلف ایگزامپل سیٹ کر کے امت کے لیے ایک ایسی لیگیسی قائم کر دی کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کہیں پہ صلح کرنی ہو تو صلح کیسے کی جاتی ہے، اور کہیں باطل کے خلاف لڑنا ہو تو لڑا کیسے جاتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب کوفہ والوں نے لیٹرز بھیجے تو ان کی ویریفیکیشنز کے لیے، کیونکہ بہت سارے لیٹرز آئے وہاں سے، ویریفیکیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا گیا۔ تو جب وہ وہاں گئے اور انہوں نے جا کے دیکھا تو واقعی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سپورٹ میں تھے، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دیا کہ ہاں یہاں پہ لوگ سپورٹ میں ہیں تو آپ بے شک وہاں سے آ جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے ساتھ اپنے خاندان کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو کچھ صحابہ آئے جو بڑے پرانے سینئر جو صحابہ تھے، جو بہت زیادہ تجربے کار تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ ہمیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے کیونکہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو لیکن چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لیگیسی امت کو دینی تھی، تو فرمایا کہ نہیں میں اس باطل کے خلاف کھڑا ہوں گا، اور نکلے وہ اس کام کے لیے، اس جہاد کے لیے نکلے۔ اب جب وہ نکلے ہیں اور دوسری طرف یزید نے جو کوفہ کا گورنر تھا وہ ابن زیاد کو بنا دیا جو کہ بہت زیادہ ظالم شخص تھا۔ ابن زیاد جو تھا اس کو محسوس ہو گیا کہ کچھ ادھر چل رہا ہے، تو ایک موقع پہ اس نے کیا کیا کہ اپنا منہ لپیٹا کپڑے کے ساتھ اور اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ کوفے میں داخل ہوا۔ لوگوں کو ایسے لگا جیسے یہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ، تو لوگ ارد گرد آئے، تو اس سے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اچھا کون کون لوگ سپورٹ میں، تو ان کو جو ہے وہ قتل کروایا۔ پھر اسی طرح سے مسلم بن عقیل جو وہاں پہ تھے ان کو پکڑنے کے لیے چھاپے پڑوانے شروع کیے، یہاں تک کہ ان کے جو سپورٹر تھے حضرت ہانی رضی اللہ عنہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل ٹھہرے تھے ان کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا۔ جب ان کو گرفتار کیا تو مسلم بن عقیل جو تھے انہوں نے سب کو کہا لوگوں کو کہ لوگوں ہمارے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا، اب تم نکلو، اب آؤ ہمارے ساتھ۔
تاکہ ہم وقت کے کا جو حاکم ہے ہم اس کے جائیں اس کے پاس اور کہیں کہ بھئی ہمارے ساتھی کو چھوڑو، اس نے کیا غلط کیا ہے۔ تو 4,000 لوگ تقریباً ان کی سپورٹ میں نکل آئے، لیکن ابن زیاد نے کیا کیا کہ وہاں کے جتنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اپنی اولادوں کو پیچھے کرو۔ تو اس وقت کے پھر جو لوگ تھے انہوں نے، کسی نے کہا اپنے کسی کو کہ بھئی اتنے لوگ ہیں تو اتنے لوگ ان کی سپورٹ میں ہیں تو تم کیوں جاتے ہو، تمہارے جانے سے کیا ہوگا، تو تم نہ جاؤ۔ اس طرح کرتے کرتے صبح 4,000 لوگ تھے اور مغرب تک 40 لوگ رہ گئے، یہاں تک کہ عشاء میں 10 لوگ تھے اور جب نماز ختم کی تو پیچھے کوئی بھی نہیں۔ تو مسلم عقیل جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسا دھوکہ کیا انہوں نے، تو اس کے بعد انہوں نے لیٹر بھی لکھا تھا حسین رضی اللہ عنہ کو کہ یہاں پہ دھوکہ ہوا ہے آپ نہ آئیں، لیکن وہ لیٹر پہنچ نہیں سکا۔ تو ایک وہاں پہ چونکہ ان کو پکڑنے کے لیے چھاپے پڑ رہے تھے تو ایک گھر میں گئے، نوک کیا، ادھر سے بوڑھی خاتون آئی اور ان کو کہا کہ مجھے کچھ پینے کے لیے دے دیں۔ تو انہوں نے اندر بلایا، پتہ چلا کہ یہ تو خاندان محمد سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بہت اکرام کیا اور کہا کہ آپ یہیں پہ ٹھہرے۔ اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ غدار نکلا، اس نے ابن زیاد کو بتا دیا کہ یہاں پہ چھپے ہیں، تو وہ بھی پکڑے گئے اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے خاندان کے ساتھ نکل پڑے تھے، رستے میں تھے، تو کوفیوں نے، ابن زیاد نے شمر کو اور اس طرح کچھ جو لوگ تھے ایک لشکر بھیجا ان کے مقابلے کے لیے۔ تو ایک عجیب سٹوری ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی جو تھے یا ان کی اولاد جو تھی وہ تو بہت عیش و عشرت میں رہ گئے، وہ تو بہت جو ہے نا آسانی والی لائف گزار گئے، مشکلات تو ہمارے لیے ہیں، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ایگزامپل سیٹ کی کہ کوئی امتی یا کوئی ایسا کوئی اس چیز کو کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جو اہل بیت نے دی ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ پورا خاندان نبوت یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے لاڈلے تھے، یہ لوگ جب وہاں پہنچے ہیں 70-72 لوگ، تھوڑے سے لوگ تھے، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر، اور اس موقع پہ انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ پھر انہوں نے واپس جانے کا کہا تو واپس بھی نہیں جانے دیا، مختلف شرائط رکھی گئی، آپ جانتے ہیں کئی دفعہ سنی، لیکن نہیں جانے دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ بس یہیں پہ ہم نے شہید ہونا ہے، یہی موقع ہونا ہے۔ اور پھر جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے حضرت علی اکبر جو کہ بڑے صاحبزادے تھے ان کے، وہ آگے بڑھے، 19 سال کے تھے، اور وہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کی شہادت پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کہ تمہاری شہادت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک ایک کر کے وہ لوگ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے تھے، جو کہ ان کا خاندان تھا، وہ شہید ہوتا گیا، یہاں تک کہ پھر حضرت عقیل رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بھی انتہائی خوبصورت نوجوان تھے، وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اور جب ان کو آخری زخم آیا تو انہوں نے زور سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا کہ اے چچا جان۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھاگے گئے، اس کو پکڑا اور کہا بیٹا آج تیرا چچا جو ہے وہ اس کے دوست کم ہے اور دشمن زیادہ ہیں، تو آج کے دن کے بعد تمہیں کبھی کسی کو پکارنا نہیں پڑے گا، تو صرف آج کا دن ہے۔ وہ کیا صبر ہوگا، وہ کیا معاملہ ہوگا، ہم تو بتا رہے ہیں، سننے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس غم کو کبھی فیل کر کے دیکھیں کہ آج ہمارے بچوں کو ہلکا سا کچھ ہو جائے تو ہم اوپر سے نیچے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خاندان نبوت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں کھیلے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ کے لاڈ انہوں نے دیکھے ہیں، اور یہ اس چیز سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے تاکہ کل کو ہم کوئی ایکسکیوز نہ دے سکیں، کوئی امتی یہ کہہ نہ سکے کہ میرے پہ تو بڑے مشکل حالات تھے، کوئی یہ کہہ نہ سکے۔ تو ایسی اگزامپل سیٹ ہوئی اور ایک ایک کر کے سارے ساتھی شہید ہوتے گئے،
یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ 3 سال کا تھا، چند مہینے کا تھا، اس کو بھی تیر لگا، وہ بھی شہید ہوا، اور ایک ایک کر کے وہ لوگ شہید ہوتے جاتے تھے، اور 3 دن سے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا تھا، اور حضرت یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پانی دے دو، تو انہوں نے منع کیا فوجیوں نے، تو کہا کہ تم مجھے پانی نہیں دے رہے، حوض کوثر پہ جب قیامت والے دن تم میرے نانا کے پاس جاؤ تو تم کس منہ سے پانی مانگو؟ تو آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا، زمین نے بھی اس منظر کو برداشت کیا، فرشتے بھی دیکھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی گزری، کیونکہ یہ ایک لیگیسی سیٹ ہونی تھی، یہ ہمارے لیے سیٹ ہونی تھی کہ آج ہمیں تھوڑا سا ہم دین پہ چلتے ہیں اور ہمیں کوئی ہلکی سی بات کر دے، کوئی کچھ کر دے، تو ہم جو ہے نا فوراً سے ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہونی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، نہ صرف شہید ہوئے بلکہ جس انداز میں شہید ہوئے، ان کے سر کو الگ کیا گیا اور پھر جس طرح لے جایا گیا، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو کہ ان کی بہن تھی، انہوں نے اس موقع پہ جو اشعار پڑھے تھے کہ اے محمد دیکھیں کہ آپ کے جو حسین ہیں وہ اس وقت کس حال میں ہیں کہ وہ سر سے پاؤں تک خون میں ہیں، تو عجیب اشعار تھے کہ جس کو سن کے لوگوں پہ حال طاری ہو گیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی نہیں دی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دفن کر سکے، بلکہ وہ توفیق بھی پھر بنو اسد کے لوگ آئے، انہوں نے دفن کیا اور وہ سارا معاملہ ہوا۔ تو بہرحال یہ پورا جو واقعہ تھا اس میں بہت سارے لیسنز ہیں، وقت کم ہے، سارے نہیں بتائے جاتے، نہ بتائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یہ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے سب کچھ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی، بس تمام سیریز کا خلاصہ یہی ہے، تمام صحابہ کی لائف سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگی کا مرکز، جن کی زندگی کا محور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان حضرات سے سچی محبت، سچا تعلق نصیب فرمائے، اور یہ جو ایک چھوٹی سی کوشش ہوئی کہ ہم صحابہ کی لائف سنتے تھے، پڑھتے تھے، جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے روز قیامت کے لیے حجت بنا دے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ان حضرات سے محبت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی وہ حدیث شریف ہے کہ روز قیامت لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہوں گے۔ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک چھوٹا سا ایک عمل شو کر رہے ہیں، جو یہ عمل بھی اللہ کی توفیق ہی سے ہے کہ اللہ آپ نے ہم سے یہ عمل کروایا، سننے سنانے کی توفیق دی، تو اللہ روز قیامت ہمارے پاس اعمال تو نہیں ہوں گے، لیکن اللہ اسی کو حجت بنا لینا کہ ہمیں ان میں شامل فرمانا جو ان سے محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ محبت ہی ہے جس کی وجہ سے آپ سب لوگ سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توفیق دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روز قیامت ان حضرات کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله